ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں ہم اتنی دیر کرسچن مومن سے بات کرتے ہیں۔ ہلو جی غالب بھائی جناب۔ اچھا ہاں جی، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے غالب بھائی، میں کافی دیر سے آپ کی سن رہا تھا لیکن میں جاب پہ ہوں، لیکن میرا ابھی بریک تھا تو میں نے کہا آج بڑا آپ کا سوبر ٹاپک ہے، سارا ریلیجس کے اوپر چل رہا ہے یا پھر سوشل چل رہا ہے، کچھ جو بھی ہے ریلیٹڈ ود کلچر، انڈیا کا کلچر آپ ڈسکس کر رہے تھے، امریکہ کا بھی ڈسکس کیا، پاکستان کا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا کیتھلکس کے اوپر بھی بات کی تھی۔ آپ نے کچھ بات تو ٹھیک کی ہے کہ میں بھی وہ آپ کی طرح ہی ہوں کہ میں جا کے، لیکن ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بت ہوتے ہیں وہ، اب وہ بت ایسے ہیں کہ وہ ہم اسٹیچو بولتے ہیں اس کو۔ اب اسٹیچو یہ نہیں، خدا کا اسٹیچو کسی چرچ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ خدا کا اسٹیچو جیسے حکم کے مطابق وہ نہیں ہے۔ جیزس کا ہوتا ہے، جیزس کے پیچھے سٹوری ہے کہ جیزس تھا۔ میری کا ہے، میری پیچھے سٹوری ہے، مدر میری تھی۔ باقی تھوڑے بہت ہوتے ہیں، سینٹس کے ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ آپ صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ جا کے ادھر جا کے پریئر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پریئر تو خدا سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا چلے میں آپ کا ویو لیتا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ بھئی میں جیسے کانفیکس وغیرہ میں نہیں کرتا، میں کنفیشن پہ نہیں جاتا، نہ میں اعتراف، جو اردو میں اعتراف کہتے ہیں، میں نہیں کبھی فادر کے پاس، میں کہتا ہوں یار خدا سے معافی مانگ لو، وہی بڑی بات ہے۔ تو خدا معاف کر دے گا، جب وہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا خدا ہوں تو وہ معاف کرے گا۔ تو باقی رہ گئی بات کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی تھی، میں عموماً میری مومن کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی کالج اور اسکول کے دور میں، ٹھیک ہے؟ میں اسکول میں تو اتنا میں زیادہ نہیں تھا کرتا، تھوڑا سا اوائڈ کرتے تھے ان سے ہم بحث کرنے میں، پہلے بول دیتا تھا بھائی دل بڑا کرو، میں پھر بحث کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ یار پھر بعد میں کہ یار آپ کافر ہو تو یہ ہے وہ ہے، میں کہتا تھا بھائی ایسے بات نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا تھا کہ 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس میں 2 شیعہ تھے، ایک آدھا سنی بیٹھا ہوا تھا، ہم 4-5 دوست ہی تھے، ہم کٹھے کھاتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پہلے آپ آپس میں ڈیسائیڈ کرو آپ میں سے کافر کون نہیں ہے، کیونکہ شیعہ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ سنی ان کو کافر کہتے ہو۔ تو میں نے کہا آپ خود ہی کافر ہو، ہم سے آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ تو میں ادھر آ گیا تو وہ کہتا تھا لو سن لو بھائی، وہ تو انہوں نے تو ہمارے درمیان بھی چکر ڈال دیا۔ میں نے کہا چکر کی بات نہیں ہے، آپ پہلے خود ڈیسائیڈ کرو کہ آپ میں سے کون سچا ہے کون نہیں ہے۔ تو وہ یہ ایسے میں ایک ذکر کیا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں مومنس کے ساتھ، مومن آگے قرآن کو بتاتے ہیں، قرآن میں کچھ چیزیں واقعی نماز کا ذکر نہیں ہے، آپ نے صحیح کہا، پورے قرآن میں نہیں ہے، تین بار کا ذکر ہے کہ 3 دفعہ آپ پڑھیں گے، لیکن یہ لوگ 5 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ساری لیکن پتہ ہے نا، آپ اپنی بات کریں نا، مسلمانوں کی تو باتیں میں کرتا ہی رہتا ہوں، آپ اپنی ہاں کوئی بات۔ بائبل کے اندر لیکن پورا پریئر کا ذکر ہے، جو حضرت میں تو جیسس بولوں گا، ہم یسوع سی، اس نے باقاعدہ سکھایا تھا کہ وہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی سہارا نہیں لینا پڑتا کسی اور کتاب کا، ٹھیک ہے؟ بائبل ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر چلیں ویسے نام آپ کم، پاکستانی کیتھولک ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ جس دن پاکستان سے باہر نکلیں گے نا اور آپ کیتھولکس دیکھیں گے تو میں اس دن باہر آپ ہی کو ہوں، یہ پتا لگے گا، ہاں تو اس میں دن سر آپ کو باہر ہی ہوں۔ پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ کیتھولکس جو ہیں وہ کیتھولک چرچ میں سینٹس کے اسٹیچو زیادہ ہوتے ہیں بھائی، جیزس کے بھی کم ہوتے ہیں، اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ آپ زیادہ ہائیلی کیتھولک جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ تو آپ کو لگے گا کہ ہر بیماریاں بھی بتائی ہوتی ہیں کہ فلاں مسئلے کے لیے فلاں سینٹ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ نے فلاں سینٹ کے پاس جانا ہے، تو فلاں کے پاس جانا ہے، تو زیادہ کیتھولکس تو نہیں، سینٹ سے مجھے بہت بتائیں، زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ میں سینٹ آپ سے مانگ رہا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر، تو سینٹ سے اگر ہاں تو وہ ہم دعا کرنا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرے گا، وہ اصل ہمارے میں لیے کرے نہیں گا نہیں نہیں اس، نہیں 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 ایک بات ہے، مجھے بتائیں گے کیا نئے عہد نامے میں یہ لکھا ہے کہ بتوں کا ذبیحہ نہ کھاؤ؟
لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ یو رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس میں ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں، اس ایک میں تو سمپل یہ سی کہہ رہا بات ہے ہوں. نا کہ اسٹیچو کیا ہوتا ہے؟ اسٹیچو بت ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو بتوں کا اگر ذبیحہ کھانا منع ہے تو بتوں کے آگے دعا کرنا ٹھیک کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ سینٹ زندہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سینٹ زندہ رہتے ہیں تو نہیں رہتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں. میں نے صرف ایک پاسنگ میں بات بتائی تھی کہ جب میں کرسچن تھا تو یہ میں مانتا تھا کہ بتوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، سینٹ سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، جیزس کے بت کے آگے بھی نہیں ماننی چاہیے. مگر میرا اب وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں جس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. اچھا آپ کا اگر کوئی اور ٹھیک ہے. کرسچینٹی کے بارے میں کوئی اور بات ہے تو وہ آپ کریں، ورنہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ مجھ سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی کرسچینٹی میں بتوں کے آگے سجدہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں کرنا. جب میں کرسچینٹی کو نہیں مانتا تو بتوں کی تو بات ہی پہ دوسری آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا مجھے پھر چلے یہ بتائیں کہ چلو دنیا شروع ہوئی، ایک انسان بنا، سب لوگ، اس وقت تو مذہب نہیں تھا، سب ایتھیسٹ تھے آپ کی طرح، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایتھیسٹ کیسے ختم ہو گئے کہ اب 30% کرسچنز ہیں، 24% مسلم ہیں، اور 14% ایتھیسٹ ہیں، اور 14% ہندو ہیں. آپ بتائیں پھر، ادھر کمپیئر کریں، کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، اتنی ملین ایئرز کے بعد پھر ایتھیسٹ تو 14% ہی ہیں، کوئی بڑے الٹا کم ہو گئے ہیں، زیرو ہی ہو گئے تقریباً. 14% کو کون پوچھتا ہے؟ باقی تو اب میں، یہ بھی ایک کوشچن ہے آپ کے لیے، پھر آپ ایتھیسٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نمک والی بات ہے کہ پانی میں نمک کے برابر ہیں آپ، ٹھیک ہے، سمندر کے پانی میں. 14% ویسے پانی میں نمک کے برابر ہے کیسے؟ نہیں بھائی 14% بات کر، پتا تو نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہے وہ کہ دنیا کی 1% آبادی ایتھیسٹ تھی 1920 میں؟ سر وہ پتا ٹھیک ہے، ہے میں ادھر سے ایک بات نہیں 100 کر سال میں رہا. 14% تک کیسے پہنچ گئے؟ سر جب ریلیجس، آپ جب نیو ٹیسٹامنٹ یا اور آپ کو اولڈ پتا ہے کہ ٹیسٹامنٹ کی بات، دنیا میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ نے کس مذہب کو نقصان پہنچایا؟ وہ ابھی بھی 14% ہے، میں نے کیلکولیشن میرے میں ٹکس آپ پہ سے یہ یاد ہے. پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جس سے لوگ سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہوئے ہیں؟ یہ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہے کہ اگر آپ کو آئیڈیا آپ تو کو بتا آئیڈیا دیں. نہیں ہے؟ دنیا نہیں میں سب سے زیادہ لوگ کرسچینٹی کو چھوڑ کے ایتھیسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس پتا لیے ہے؟ کہ دیکھیں وہ جیسے میں ہوں، میں اب جیسے خدا کو مانتا ہوں، میں جیسس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، اس بائبل کو بھی لیے مانتا ہوں. نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں، کیوں؟ تو لیکن میرا کوئی سائنس سے تو یار میرا آپ کوئی، ایک منٹ آپ، جب میں نے آپ کو بات کی ہے تو آپ نے، چلو اب کسی اور بات پہ چلتے ہیں. آپ نے جو اعتراض اٹھایا کہ دنیا میں ایتھیسٹ، پہلے جب مذہب نہیں تھا تو ایتھیسٹ بھی نہیں تھے، جب مذہب ہے تو پھر ایتھیسٹ بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ مذہب جتنے بھی ہیں نا، آپ کی کرسچینٹی سمیت، یہودیت سمیت، یہ سارے کے سارے جو ہے نا 5000 سال سے پرانا آج دنیا میں کوئی بھی مذہب نہیں ہے. کوئی بھی مذہب 5000 سال سے پرانا ہے. اور دنیا میں مذہب ہی نا 10-12 ہزار سال سے، 15 ہزار سال سے پرانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مذہب تب شروع ہوئے ہیں زیادہ تر جب ایگریکلچرل دور شروع ہوا ہے. بائبل میں تو، بائبل کو تو یہی نہیں پتا کہ آئس ایج بھی تھی کبھی دنیا میں، کہ ساری دنیا میں برف تھی. ٹھیک ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. بائبل کو تو یہ نہیں پتا کہ انسان دنیا میں افریقہ سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، سر میں بائبل کو کبھی تو بھی، یہ نہیں تھا پتا، ٹھہر جائے نا، بائبل کو تو یہ نہیں تھا پتا کہ امریکہ نام کے 2 بر اعظم بھی ہیں. بائبل کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ انٹارکٹیکا نام کا بھی کوئی بر اعظم ہے. ٹھیک ہے، آسٹریلیا کا بھی نہیں پتا تھا بائبل کو تو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے خدا کو جس نے کہا، جو کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ بنایا ہے، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا تھا کہ 3 بر اعظم، 4 بر اعظم بنا کے وہ بھولا ہوا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کدھر ہوں. اس کو صرف 3 کا ہی پتا تھا، ایشیا، افریقہ اور یورپ، بس. باقی اس کو پتا ہی نہیں تھا بیچارے کو کچھ بھی. نبی بھیجے اس نے سارے کے سارے بنی اسرائیل میں بھیج دیے. امریکہ میں کیوں نہیں نبی بھیجا؟ کوئی ادھر نہیں ضرورت. وہ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے. ادھر نہیں بھیجا، رشیا میں نہیں بھیجا کوئی نبی، چائنا میں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، جاپان میں نہیں کوئی نبی بھیجا. آسٹریلیا میں کیوں بھیجنا بھول گیا؟ خدا تو ان کا بھی تھا نا، ادھر کیوں نہیں بھیجے نبی؟ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں کیوں بھیجے؟ اسرائیل سے باہر کون سا نبی آیا بتائیں مجھے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں آیا. ایک آدھے نبی کا ذکر ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کہ دوسرے قوموں کے بھی نبی ہوتے تھے، مگر جتنے بھی نبی ہیں ادھر ہی آئے ہیں. یسوع کو بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی خدا کے بیٹے کو؟ میرا نہیں کوئی سمجھ. خدا کا بیٹا، خدا نے اپنا بیٹا ہی بنانا تھا، میل ہی بنانا تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتی تھی.
کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ معجزے دکھا دیتی, وہ سلیب پہ مر جاتی, کیا ہو جانا تھا؟ خدا کی کوئی غیرت کا مسئلہ تھا کہ اسے صرف بیٹا ہی چاہیے تھا؟ یہ ساری باتیں ہیں جو کہ لاجیکل باتیں ہیں, بائبل میں ہمیں سامنے سامنے نظر آتی ہیں کہ ان باتوں کی کوئی تک نہیں بنتی. خدا نے اگر جس خدا نے زمین اور آسمان میں بنایا, اگر اس نے ہی آپ کی بائبل لکھوائی ہے, تو خدا نے بہت ہی پور جواب کی ہے کہ اس کی ساری باتیں صرف اور صرف جو ہے وہ کہاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ صرف اور صرف وہیں پہ ہیں. یہ کوشچن ہے, یو رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کبھی جو ہم لوگ ماڈرن ٹائپ کے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, یہ کوشچن اٹھاتے ہیں, میں بھی اٹھاتا ہوں, ذہن میں آتا ہے, آٹومیٹکلی آتا ہے کہ یار کوئی ضروری نہیں تھا کہ جیزس وہاں ہی ایشیا میں ہی آتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار ادھر رشیا میں کیوں نہیں آیا, چائنا میں کیوں نہیں تھا, امریکہ میں. واقعی امریکہ تو ٹوٹلی ایک بڑے اعظم ہی ڈفرنٹ ہے نا, درمیان میں بہت گیپ ہے, آسانی سے کوئی ادھر آ ہی نہیں سکتا تھا. ادھر کیوں نہیں ہے؟ لیکن کرسچینٹی اوبویسلی ادھر بھی پھیلی تو ہے, سارا کرسچن ہی ہے سب. پھیلی تب ہے نا, یعنی امریکہ کب ڈسکور, آپ کو پتا کہ امریکی لوگ کیسا مذہب مانتے تھے؟ امریکی نہیں وہ لوگوں کے ٹھیک ہے, مذہب میں انسانی قربانی ایک بہت ہی عام سی بات تھی, ہر شام کو انسانوں کو قربان کرتے تھے. ہاں جی نہیں, وہ ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ادھر ہے ایک فرقہ ہے. نہیں, ابھی امریکہ میں کوئی انسانی قربانی نہیں ہو رہی, ایسے ہی نہ چھوڑ نہیں دیں, نہیں چھوڑ نہیں دینا نہیں نہیں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ ایک یار, ہالووین چھوڑ دیں یار. آپ مجھے منایا جاتا ہے. ایک منٹ, میں میرے بھائی کانسپریسی نہ سنائیں مجھے, جو میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹائم نہ ضائع کریں میرا پلیز, نہیں نہیں, ٹھیک ہے؟ میں ٹائم بھی ضائع کر, میں آپ کو نہیں ریئلٹی ٹائم نہیں ضائع بتانا چاہ کر رہا رہے. ہوں, اور آنکھوں چلیں جی, سے بتائیں ذرا, دیکھیں. ہالووین پہ انسانی قربانی ہوتی ہے؟ نہیں, انسانی کا ادھر ایک فرقہ ہے جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا, وہ شیطان کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے میک اپ ایسا کیا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ یہ کوئی شیطان ہے. ان کے ہاں ابھی بھی آپ کو کچھ ڈاکومنٹری دیکھیں. میں ایک دفعہ کسی کے گھر گیا تھا, میں کسی اور اپنی انجینئرنگ کے چکر میں کوئی چیز انسٹال کرنی تھی, تو ان کے ہاں وہی باڈیوں کٹی ہوئی, اور میں ڈر گیا. میں کہا یار یہ کون سے لوگ ہیں, پتہ نہیں. لیکن I was scared, میں نے کہا یار یہ مجھے, میں نے they're not اچھا, تو good آپ نے people. پولیس کو فون نہیں کیا کہ انہوں نے بندہ کاٹ کے رکھا ہوا ہے؟ نہیں 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 نہیں, وہ تھے تو اسٹیچو ٹائپ کے, کہ گلے کٹے ہوئے تھے. میں وہ ہوتا تو پریکٹس نہ کرتے ہوں, لیکن ان کی کلچر کے اندر وہ تھا, تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ تھا. ایسے ہی کاسٹیوم ڈیزائنر کا آفس چلے گئے ہوں گے آپ نے نہیں اس نہیں کے نہیں اوپر سر, انسانی میں قربانی لگا دیا. مگر نہیں, آپ نے بات میری چھوڑ دی نا بیچ میں ہی, ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے یہی تو مسئلے ہیں, آپ مومنین کے سب کے, آپ کے یہی مسئلے ہیں کہ جب کام کی بات ہونے لگے نا تو بیچ میں فضول سی بات کر دیتے ہیں. ابھی بھی آپ نے وہی کام کیا, ٹھیک ہے؟ چلو میں ٹھیک ہے آپ کو سر. کام کی بات بتانے لگا تھا, آپ نے وہ کام کی بات کے بجائے جا کے کانسپریسی تھیوری شروع کر دی تاکہ بات ڈائیورٹ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ تو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی قربانیاں امریکہ والے کر رہے تھے. وہ ہر شام کو انسانوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگلی صبح سورج نہیں نکلے گا اگر ہم نے انسانوں کو قربان نہ کیا, ٹھیک ہے؟ اور امریکہ کرسٹوفر کولمبس نے کام 15ویں صدی میں جا کے ڈسکور کیا, ٹھیک ہے؟ تب تک خدا کو, جو یسوع مسیح جو کہ انسان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کو خدا کا بیٹا, خدا, ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اکراس دا اٹلانٹک سی وہ لوگ انسانوں کی قربانیاں کر رہے ہیں, تو ہم بھی کوئی ایک بندہ ادھر بھیج دیں کہ وہاں پہ جا کے ہمارے میسج کی تبلیغ کرے, پیار, محبت, انسانی رواداری, ان چیزوں کی تبلیغ کرے, تاکہ وہ لوگ یہ انسانی قربانیوں سے باز آ جائیں. جب کرسٹوفر کولمبس نے ڈسکور کیا تب بھی وہ گئے, ورنہ خدا سے بیچارے سے پتہ نہیں کیوں یہ کام نہیں ہوا کہ ایک کشتی بناتا, اس میں بیٹھتا, اس میں کوئی اپنا بندہ بٹھاتا, اس کو لے جاتا, اور وہاں پہ جا کے یسوع کے آنے کے 100 سال بعد ہی وہاں پہ بھی انجیلیں پہنچ جاتی, وہاں پہ بھی بائبل پہنچ جاتی, تو وہ لوگ تب سے کرسچن ہوتے تاکہ وہ ایسے گندے کام نہ کر رہے تھے. اور خدا نے ایسا نہیں کیا, خدا تماشا دیکھتا رہا اوپر سے بیٹھ کے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہا تھا. خدا کو کوئی پرواہ نہیں تھی, خدا کو کوئی پیار نہیں تھا ان سے کہ وہ گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے؟ یہ باتیں چلے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ غور کیجیے گا, میں اب آگے چلتا ہوں, ٹھیک ہے جی؟ چلو بہت ٹھیک ہے, شکریہ. تھینک یو جی. اوکے, تو یہ مسئلہ ہے یار, اپنے مذہب کو ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں. بالکل ان لوگوں کا یہی پرابلم ہے کہ سوچتے نہیں ہیں ذرا بھی. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.